محبت ہر عمر کے ساتھ لفظ ایک ہے اور لفظ وہی رہتا ہے اور واقعہ بدل جاتا ہے. الفاظ ہمارے پاس بہت محدود ہیں اور اس لفظ کے ماتحت ہونے والے جو واقعات ہیں یہ لامحدود ہیں. محبت آپ سمجھو کہ پوری کائنات ہوتی ہے، پوری زندگی ہوتی ہے، پوری تخلیق ہوتی ہے، پوری زندگی اور پوری موت ہوتی ہے، پورا حاصل ہے اور پوری محرومی ہے. یعنی کہ اپنے علاوہ دوسرے انسان کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے سے محبت شروع ہوتی ہے کہ محبت ہے اپنے علاوہ دوسرا انسان میری زندگی کا مدعا شروع ہو جائے، محبت شروع ہوگی. حالانکہ آج میرا مدعا تو میں خود ہی ہونا چاہیے نا، لیکن وہ نہیں ہوتا محبت میں. دوسرا شخص جو ہے مدعا ایک انسان کے زندگی سے ختم ہونے کے بعد آپ کی زندگی ختم ہو جائے، ختم ہوتی محسوس ہو. یعنی کہ بڑی رونقیں ہیں آج شہر میں، دوست آیا ہوا ہے اور شہر ویران ہے، دوست چلا گیا. حالانکہ شہر کی سڑکوں میں کوئی فرق نہیں پڑا، اسی طرح آپ بات ہے جیسے پہلے تھی. ٹریفک اس طرح ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں، سارے واقعات چلتے ہیں، سنیما ہال بھرے پڑے ہیں. تو ایک انسان کو اپنی زندگی کا مرکز ماننا، اس سے محبت کا آغاز ہوتا ہے. محبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کے زیادہ عرصہ اس کے قریب رہنے کی تمنا کا نام ہے محبت. جس انسان کے آپ قریب رہنا چاہو اکثر و بیشتر محبت، یا اس کو یوں کہو کہ اگر آپ کو اس زندگی میں اختیار دے دیا جائے کہ آج ساری دنیا کے انسانوں کی موت ہے، لیکن تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ تم اپنے علاوہ ایک آدمی اور زندہ کر لو، بچا لو، باقی جا رہے ہیں. جس کو تم بچاؤ گے اس سے تمہاری محبت ہے اپنے علاوہ. تو انسان اس سے محبت کا آغاز کرتا ہے. اور یہ محبت جو ہے یہ فطری بات ہے. آپ کے جسم، میں نے پہلے بتایا کہ انسانی وجود یہ بڑا ہی خوبصورت وجود ہے اور اسی کے اندر پوری کائنات کے ساتھ تعلق قائم ہے. آپ کی آنکھیں بے معنی ہیں جب تک نظارے نہ ہوں، گویا کہ آپ کا تعلق باقیوں سے ہو گیا قائم. اللہ تعالیٰ نے صرف آنکھ دیا ہے اور ادھر چہرے پیدا کر دیے اور کچھ نہیں، تعلق شروع ہو گیا. اب آنکھ چلے گی، پھرے گی، تلاش کرے گی، دیکھے گی، چہرے دیکھے گی، واقعات دیکھے گی. اور ایک چہرہ جو ہے نا، ذرا آنکھ نے اس کا فوٹو دیا دل کو، اور دل اس کے اندر مطلب ساتھ ہی شروع ہوگا بولنا، محسوس کرنا. تو گویا کہ انسانی زندگی کے جو خواہاں ہیں، آزاد جوارے، یہ سارے کے سارے محبت کے عمل میں شامل ہیں. آنکھ نے جلوہ دکھایا، دل نے محسوس کیا، ذہن کو اطلاع دے دی، باقی سارے حرکات و شرائط قائم ہو گئے، محبت کا آغاز ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے. کبھی کبھی جو خالی کان میں ایک نغمہ پڑ گیا اور نغمہ دل کے اندر تاثیر پڑے کر گیا، انسان نغمہ یا مغنی سے محبت شروع ہوگی دیکھے بغیر بھی. ایسا ہو سکتا ہے. کبھی کبھی سماعت سے محبت پڑ جاتی ہے، کسی نے کسی کا ذکر کیا اور ذکر سے محبت، یہ بہت ریئر ہے. یہ ہے روحانی محبت کہ بن دیکھے محبت کا ہو جانا، یہ خدائی بات ہے، سیف الملوک ہے. سیف الملوک کا مطلب کیا ہے؟ میاں محمد صاحب نے سیف الملوک لکھی کہ یہ عجب بات ہے کہ محبت ہوگی دیکھے بغیر. اور یہی تو ضروری ہے دین کے اندر کہ دیکھیں بغیر. اللہ بھی آپ کے لیے دیکھیں بغیر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے دیکھے بغیر. تو محبت کا ہو جانا دیکھے بغیر بھی ممکن ہے، دیکھنے کے ساتھ بھی ممکن ہے. آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ازواج پیدا کیے، انسان جوڑے جوڑے پیدا کیے. ایک فزیکل بایولوجی نہیں ہے، یہ ہے ذہنی تعاون، روحانی تعاون، دل قلبی تعاون. تو آپ کا قلب جس انسان کے ساتھ خوش ہوگا تو وہ آپ کا محبوب کہلائے گا. اور یہ تقرب کی بات ہے، اسی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اسی کو آپ حسن کہتے ہو جس کے ساتھ آپ کا محبت ہو. محبت کا ہو جانا یہ فطری بات ہے. والدین سے شروع ہوتا ہے یہ جذبہ، اولاد کے ساتھ، ماں کا بچوں کے ساتھ، بچوں کا ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، اور یہ آہستہ آہستہ جذبہ پھلتا رہتا ہے. حتیٰ کہ اس جذبے نے پھر پہچاننا ہوتا ہے اپنا دوست. اچانک کبھی مل گیا، کبھی نہ ملا. بے شمار لوگ ہیں جن کو مل جاتا ہے، بے شمار لوگ ہیں جن کو نہیں ملتا.
محبت جاری رہتی ہے. محبت میں حاصل اور محرومی برابر ہے. محبت میں محبت ہی چرتا ہے بس، آخری معلومی اسی بے نیاز ہے. اور جتنے دنیا کے مشہور کیسز ہیں سارے کے سارے ٹریجک کیسز ہیں. گویا کہ سارا فراق ہی محبت کا حاصل ہے. جتنے دنیا کے مشہور کیسز ہیں وہاں فراق جو ہے سب سے بڑی تکمیل ہے. محبت میں وصال کا سوال ہی کم ہوتا ہے اور فراق سے گزر جاتی ہے.